میں آج ایک ہی فرد کا تعارف کرانے لگا ہوں، جو ایک فرد ہے اس جند اللہ میں سے، جو ایک فرد ہے اس حزب اللہ میں سے، اور وہ کون ہے؟ اس کا نام ہے بشر حافی۔ وہ کون ہے؟ اس کا نام ہے بشر حافی۔ بشر بشارت سے ہے، بہت سے اس کے ترجمے، میں دور نہیں جاؤں گا، لیکن حافی ننگے پاؤں والا، بشر حافی ننگے پاؤں والا، بشارتیں دینے والا، بشارتیں لینے والا، ذو بشرا انسانی لباس والا، بندہ تیرا اور تیری جماعت کا ایک فرد، اللہ کہیں وہ بھی ننگے پاؤں، کچھ تو پاؤں میں پہنایا ہوتا۔ اللہ غنی، یہی کمال ہے کہ ان کے سر پہ مختصر سی ٹوپی، کمال یہ ہے کہ ان کے سر پہ رکھی ہوئی معمولی سی ٹوپی کے سامنے شاہی تاج آ کے جھکتا ہے۔ اور ان کے لباس کے سامنے وبائیں دور ہوتی ہیں، شفائیں لپک کے آتی ہیں، مصائب چلتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تم ان کا ننگا پاؤں دیکھ رہے ہو، یہ بھی تو معلوم کرو کہ اس ننگے پاؤں کی قدر و قیمت کیا ہے۔ دنیا والو، تم ننگے پاؤں چلو تو زمین دیکھ دیکھ کے چلو اور پاؤں سنبھال کے رکھو، کہیں کانٹا نہ ہو، کہیں سنگریزہ نہ ہو، کہیں غلاظت نہ ہو، اور کہیں ناپاک چیز نہ ہو، کہیں پانی نہ ہو، کہیں کیچڑ نہ ہو، کہیں پاؤں کے تلوے کو نقصان دینے والی، اذیت پہنچانے والی کوئی نوکدار شے نہ ہو، پاؤں سنبھال کے رکھتے ہو، اور وہ بھی ننگے پاؤں ہے نا۔ کبھی سوچا آپ نے کہ جب وہ ننگے پاؤں چلتے تھے تو ہوائیں کیا کرتی تھیں، زمین کا عالم کیا ہوتا تھا؟ یہ بھی بتاؤں کہ وہ شاہی لباس پہن کے چلتے تھے، اپنے دور کے وہ بادشاہ تھے، شاہی لباس پہن کے چلتے تھے، ہزاروں درہم کا جوتا ہوتا تھا، ہزاروں درہم کا لباس ہوتا تھا۔ جب وہ باہر نکلے شاہی طمطراق میں، شاہی لباس میں، تو زمین پر ایک ٹکڑا دیکھا کاغذ کا، اس پر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غور سے دیکھنے لگے، جھکے، اٹھایا، پھونک ماری، چوما، آنکھوں سے لگایا، کہیں جانے کا قصد تھا، ارادہ بدل گیا، دور جانے کا ارادہ بدل کے پھر اپنے گھر کا رخ کیا۔ گھر پہنچے، اس ایک کاغذ کے ٹکڑے کو جس پر 3 ایک ذاتی اور 2 صفاتی نام محفوظ، منقش، مرکوز موجود تھے، ان کو معطر کیا، خوشبو لگائی، سجایا، اور مخصوص طریقے سے اس کو ایک جگہ رکھا، اور بالا خانے پر اس کو سجا کے رکھا۔ واپس پلٹ آئے۔ بس خیال آیا کہ اللہ رب العالمین کے اس پاک نام کو جس محبت سے میں نے رکھا ہے، میرا رب میرے اس عمل کو دل میں خیال آیا کہ اسے قبول کر لے۔
میرے اس عمل کو میرا رب قبول کر لے۔ جو ہی وہ کاغذ پر اس میں پاک اور صفاتی نام دیکھے اور سجا بسا کے رکھا، دل کا دروازہ کھل گیا۔ دل کا دروازہ کھل گیا۔ آواز آئی، میرے نام کی تعظیم کرنے والے میرے نام کی تعظیم کرنے والے، اب کائنات تیرا مقام جانے یا نہ جانے مگر تیرا احترام ضرور کرے گی، اور میرے نام کو زمین پر سے اٹھا کر اپنے گھر میں بالا خانے میں سب سے اونچی جگہ رکھ کے تم اظہار محبت کر رہے تھے، میں بھی عام فنا کی دنیا سے تیرا نام، تیری حیثیت اٹھا کر مقام بقا پر لے آیا۔ تو نے پستی سے میرا نام اٹھایا، میں نے ہستی نیستی کے تقاضوں سے ہٹا کے اس خاکدان فنا سے میں نے بھی تمہیں اٹھا کے اس فانی ہستی سے ہٹا کر مقام بقا پہ تجھے رکھ دیا۔ آپ تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں ایک خوبصورت آواز والا قاری قرآن عظیم پڑھ رہا تھا، تو جب اس آیت پر سے وہ قاری صاحب گزرے، علم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے فرش نہیں بنایا؟ وہیں کھڑے ہو گئے، وہیں کھڑے ہو گئے اور پاؤں سے جوتا نکال دیا۔ وہیں کھڑے ہوئے، پاؤں سے جوتا نکالا۔ لوگوں نے پوچھا ہوا کیا؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ میرے محبوب نے، میرے معبود نے، میرے رب نے، کائنات کے خالق نے جب یہ فرش بچھایا تو ہمیں کب یہ بات سوچتی ہے کہ اپنے مالک کے بچھائے ہوئے فرش پر ہم جوتا لے کے چلیں؟ اس لیے میرے رب نے جو فرش بچھایا ہے میں اس پر اب جوتا لے کے نہیں چلوں گا۔ ادھر ان کے پاؤں سے جوتا نکلا، ادھر رب العالمین نے فرشتوں کو فرمایا جاؤ ہوا کو کہہ دو کہ بشر حافی نے میرے فرش کی تعظیم پر اپنے جوتے اتاریں، یاد رکھنا جدھر یہ جائیں فرش اتنا صاف رکھنا کہ ان کا پاؤں میلا نہ ہونے پائے۔ یہ جدھر جائیں میرے پیارے کا پاؤں میلا نہ ہو۔ میرے فرش کی تعظیم کرنے والے تیرے وجود کا احترام کیوں نہ ہو؟ تو غیب سے آواز آئی کہ آج کے بعد تیرا لقب حافی ہوگا۔ غیب سے آواز آئی کہ آج کے بعد تیرا لقب حافی ہوگا۔ حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں والے کو۔ وہ جب تک رہے سارا وطن بغداد کا صبح نماز کے وقت ہوائیں چلتی، سارا شہر صاف ہو جاتا، اور صحراؤں کی طرف جاتے گلیاں شہر صحرا صاف کر دیے جاتے۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ ایک راستے کی ایک کونے میں کسی پرندے نے گزرتے ہوئے بیٹھ کر دی، تو کسی نے ایک بزرگ سے کہا کہ حیرت ہے مجھے کہ آج کتنے سالوں کے بعد میں نے آج اس تنگ راستے سے گزرتے ہوئے میں نے پرندے کی بیٹھ دیکھی ہے۔ تو اس نے کہا کیا دیکھا آپ نے؟ میں نے بیٹھ دیکھی ہے۔ پرندے کی؟
واقعی دیکھی ہے تو نے؟ ہاں واقعی دیکھی۔ تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو وہ پوچھنے لگا پرندے نے بیٹ کر دی اور آپ انا للہ پڑھ کے رونے لگے، یہ کیا قیامت ہے؟ اس نے کہا ارے تم سمجھے نہیں، آج پرندے کو کیسے جرأت ہوئی کہ وہ بیٹ کرے؟ اس لیے ہوئی کہ بشر آفی نہیں ہے، اس لیے کہ بشر آفی نہیں، وہ چلے گئے۔ پتہ کرو، پتہ چلا کہ بشر آفی دیدار حق کی مستیوں میں ڈوب کر دنیا چھوڑ بیٹھے۔ تو جناب بشر حافی رحمت اللہ علیہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچانے والی جو جماعت ہے، اس جماعت ایک کامیاب ممتاز فرد ہے، اور اس فرد کا بشر حافی ارے کمال ہے۔ جوتا اتارے تو ہوائیں دوڑ پڑیں کہ پاؤں ننگا نہ ہو، اور وہ جھاڑو مارنا شروع کر دے۔ اور صبح ابھی فجر ہوئی نہیں، اٹھے نہیں کہ راستے اور گلیاں صاف ہو جاتی ہیں۔ وہ جس طرح رخ کریں تو ہوا کو حکم ہے، کس ہوا کو یہ بھی حکم ہے کہ یہ نہ دیکھنا کہ ان کو دیکھ کے راستے صاف نہ کرنا، میرا بشر افی نہ جانے کس راستے گزرے گا، لہذا سارا شہر صاف کرو۔ یہ نہیں پتا کس راستے گزرے گا، وہ سارا شہر صاف کرو، جدھر مرضی جائے ہر گلی ہر راستہ شیشے کی طرح صاف ہو جائے۔ یہی ان کے ایثار محبت عقیدت پیار کا بدلہ ہے۔